أما بعد عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار رواہ ابو داود والترمذی۔ محترم مصلیان کرام، میرا یہ ماننا ہے کہ موجودہ لوگوں کے اندر ایمان کی جس قدر پختگی ہوگی اس قدر ان کی دعوت سے ان کے اعمال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ ابھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب میری کوشش یہ اکثر ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو خرابی ہے نماز کو لے کر یا دین کی تعلق سے کچھ باتیں اگر ہیں تو وہ اصلاح کر دی جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے وہ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا صحیح راستے پر نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں دین کے ساتھ، ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، فکر مند ان کے بارے میں ہوں۔ لیکن مثال کے طور پر اگر میں آپ سے اس پر یہیں بیٹھ کر بیان کروں کہ شرک کے بارے میں کوئی بات بیان کروں، مان لیجیے آپ لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اس میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود لوگ ہیں وہ غائب لوگوں کو پہنچائیں، اس میں بھی دعوت کا کام گزرے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے تو پہلے اس کمی کو دور کیا جائے، مضبوط کیا جائے، یہ بھی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ الحمدللہ اگر ہم نمازی ہیں تو 5 وقتہ نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، اس کے ہم کتنے پابند ہیں، کیونکہ کثرت سجود آپ کو اللہ رب العالمین کے مزید قریب کرے گی، آپ کے ایمان میں اور زیادہ پختگی عطا کرے گی۔ اور جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا وہ نہ جانے کتنی جگہوں پر جا کر سجدے کرتا ہے، اس کا پھر بھلا ہی نہیں ہوتا۔ خدا کے آگے جو نہیں جھکتا وہ در بدر ہی اپنا سر جھکاتا پھرتا ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو جتنا سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کو کریں گے اتنے ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے توحید میں طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ تو سنتوں کے حوالے سے اس کی کچھ فضیلتیں الحمدللہ میں نے پچھلے 2-3 دروس میں بیان کیے ہیں۔ فجر کی سنتوں کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ظہر کی سنتوں کے بارے میں نے کل حدیث بیان کی ترمذی کے حوالے سے کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کے وقت کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کئی بھائیوں کے علم میں اضافہ ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم کو یہ معلوم نہیں تھا ظہر کے تعلق سے کہ اس وقت بھی اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ بہرحال ظہر کی جو سنتیں ہیں اس کی کیا فضیلت ہے جو ہم اور آپ اکثر چھوڑ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ لو کوئی بات نہیں۔ ظہر کی سنت کی فضیلت ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے راویہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے اور 4 رکعت بعد میں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کثرت سجود اور کثرت نوافل اور سنتیں یہ جہاں ہمارے نماز کی اصلاح کرتی ہیں وہی ایک انسان کو جہنم سے بھی بچاتی ہیں اور ایسے اعمال سے بھی دور رکھتی ہیں جن سے وہ جہنم میں داخلہ نہ پائے، جہنم سے دور رہے، بچا رہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی، ایک مسئلہ نقطہ یہ بھی اس مختصر سے درس میں کہ اگر ہم سے ظہر کی سنتیں چھوٹی رہ جائیں کسی عذر کی بنا پر، کسی سبب سے، مان لیجیے کوئی بھی ضرورت آ گئی، کسی کام میں مصروف ہو گئے، ہم پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہم پڑھ نہیں پائے ظہر کی 4 رکعت سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ترمذی کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے،
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو، اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 4 رکعتیں سنت ظہر کی چھوٹ جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کان لا یدعو 4 رکعات قبل الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت جو سنتیں اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے، ہمیشہ برتتے تھے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ سنتوں کا بھی خیال کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں، مسجد میں پہلے آیا کریں، اگر پہلے نہیں تو گھر پر، دکان پر، جہاں ہو وہاں پڑھ لیا کریں، یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری نصیحت یہ کہ جو کچھ آپ درس میں سنا کریں وہ اپنے بھائیوں کو جو موجود نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، باہر ملتے ہیں، ان کو بھی بیان کر دیا کریں کہ نماز پڑھنے آیا کیجئے، دین سے قریب ہوئیے، دین کو سمجھیے، سیکھیے۔ یہ ساری ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں اور مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کام کریں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم ان تمام کاموں سے، ان تمام حرکتوں سے، ان تمام باتوں سے بچیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔